learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ البروج یہ مکی صورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 22 آیات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز میں یہ صورت پڑھا کرتے تھے اور ظہر اور عصر کی نماز میں بھی اس کا پڑھنا ثابت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج، برجوں والے کی، یعنی جو منزلوں والا ہے اور جو سورج، چاند اور ان ستاروں کی منزلوں پر مشتمل ہے، جو اپنے چلنے میں کامل ترین ترتیب کے ساتھ اور ایسے نظام میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت، اس کی رحمت اور اس کے وسیع علم پر دلیل ہے۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا۔ وعدے کا دن قیامت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے ساتھ اس دن کا وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں اکٹھا کرے گا۔ وہ دن آئے گا اور اول و آخر اس دن پر اکٹھے ہوں گے۔ وشاہدن، اور حاضر ہونے والے، ومشہود، اور حاضر کیے ہوئے کی۔ شاہد سے مراد جمعے کا دن اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین اس طرف گئے ہیں کہ شاہد سے جمعے کا دن اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور ایک مرفوع حدیث میں یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور صحیح بھی ہے۔ سب شہروں میں جمعے کا دن حاضر ہوتا ہے اور سب ایک جگہ حاضر ہوتے ہیں، اور سب عرفہ کے دن حج کے لیے ایک ہی جگہ حاضر ہوتے ہیں۔ اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ شاہد جمعے کا دن ہے اور مشہود عرفہ کا دن۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے۔ یہ اصحاب الاخدود کے لیے ہلاکت کی بد دعا ہے۔ اس سے مراد وہ کھائیاں اور گڑھے ہیں جو زمین میں کھودے جاتے ہیں۔ یہ گھاٹی والے اصحاب الاخدود کافر تھے۔ وہاں کچھ اہل ایمان بھی تھے جن کو وہ اپنے دین میں داخل کرنا چاہتے تھے۔ اہل ایمان نے کافر بننے سے انکار کر دیا تو کفار نے زمین میں بڑے بڑے گڑھے کھدوائے اور ان کے اندر آگ جلائی اور اہل ایمان کو ان میں ڈال دیا اور ارد گرد بیٹھ کر ان کے جلنے کا تماشا دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاکت کی وارننگ سنائی ہے۔ الناری، جو آگ تھی، ذات الوقود، بہت ایندھن والی۔ وہ ایک ایسی آگ تھی ایندھن والی، اس آگ کے لیے گڑھوں میں لکڑیاں بھری گئیں اور آگ لگا دی گئی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کافر اس بھڑکتی ہوئی آگ والے گھڑوں کے پاس بیٹھے مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے۔ ان کافروں نے ایمان والوں سے کہا تھا کہ توحید کو چھوڑتے ہو یا آگ کو پسند کرتے ہو، مگر ان سچے مومنوں نے شرک سے انکار کیا تو ان ظالموں نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اس پر جو وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ، شہود، گواہ تھے۔ یعنی جب اہل ایمان کو آگ کے ان گھڑوں میں ڈالا گیا تو اس وقت یہ لوگ موجود تھے، اور حال یہ تھا کہ وہ اہل ایمان پر ان کی صرف اس حالت پر ناراض تھے جس پر کہ وہ قابل تعریف تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے والا کبھی برباد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے خاص بندوں کو کافروں کے ہاتھ سے تکلیف پہنچا بھی دے تو اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے، اگرچہ ہمیں علم نہ ہو۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور نہیں انتقام لیا انہوں نے ان سے، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، العزیز الحمید، جو سب پر غالب، ہر تعریف کے لائق ہے۔ یعنی انہوں نے مسلمانوں میں صرف یہی عیب نکالا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، جو العزیز ہے یعنی اپنے انتقام میں شدید ہے، اور الحمید ہے یعنی اپنی مخلوق پر احسان کی وجہ سے قابل تعریف ہے۔ بے پناہ خوبیوں والا ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہت کا مالک ہے۔ وہ اہل ایمان کا بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے اور اپنے وقت پر وہ اس انجام کو سامنے لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ الحمید ہے، زبردست تعریفوں والا۔ وہ اپنے مجرموں پر بھی غالب ہونے کے باوجود ان کو موقع دیتا ہے، یقیناً وہ قابل تعریف ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اس کے لیے ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمان کا خالق ہے اور ہر کوئی اس کا غلام ہے۔ وہ زمین اور آسمان میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، سب پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر ہر چیز پر گواہ ہے۔ بس اس کے خلاف سرکشی اختیار کرنے والے یہ کفار اس بات سے کیوں نہیں ڈرے کہ اللہ تعالیٰ غالب اور قدرت رکھنے والا ہے، ان کو پکڑ لے گا؟ کیا ان سب کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اور مالک کی اجازت کے بغیر کسی کو کسی پر کوئی اختیار نہیں؟ یا پھر ان پر وہ حقیقت چھپی رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ان کے اعمال کی جزا ان کو دے گا؟ تو ہرگز نہیں، یہ کافر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان الذین فتنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا، المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر نہ انہوں نے توبہ کی، فلہم عذاب جہنم،
تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ یعنی جن لوگوں نے مومنوں کو آگ کے عذاب میں ڈالا، انہیں جلایا، اگر اب بھی انہوں نے اپنے کفر سے اور عذاب دینے سے توبہ نہ کی تو پھر ان کے لیے یہ جلنے والا عذاب ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے کرم کی طرف دیکھو، انہوں نے اس کے اولیاء اور اس کے فرما برداروں کو قتل کیا اور وہ پھر بھی ان کو توبہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اس میں کفار مکہ کے لیے وارننگ ہے جو مومن مردوں اور عورتوں کو اس لیے تکلیف پہنچاتے تھے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں، کہ ان کا انجام بھی ان گڑھوں والوں سے مختلف نہیں ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو دل سے ایمان لائے، اپنی زبان سے اور اپنے اعضاء سے نیک کام کرتے رہے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ ان کے درختوں اور محلات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا نصیب ہو جانا اور عزت والے گھر جنت کا حاصل ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں کو تسلی دی ہے کہ وہ کافروں کی ایذاؤں سے نہیں گھبرائیں۔ اس سے پہلے بھی ان پر بڑے بڑے مصائب ڈھائے جا چکے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے نعمتوں بھرے باغات ملنے والے ہیں جن کے مقابلے میں یہ تکلیفیں بہت کم ہیں۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ، بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ، لشدید، بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، مجرموں، گناہ گاروں اور ظالموں کے لیے اس کی سزا بہت سخت ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان لوگوں کو پکڑنے پر آئے گا جو رسولوں سے، اللہ والوں سے دشمنی کرتے ہیں اور اس کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ، بلا شبہ وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، وَيُعِيدُ، اور وہی لوٹائے گا، یعنی وہ تخلیق کی ابتدا کرنے میں منفرد ہے اور فنا کے بعد لوٹانے میں کوئی ہستی اس کی شریک نہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی بے حد بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خلوص کے ساتھ توبہ کرنے والوں کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ جو اپنی برائیوں پر ندامت کے آنسو بہائیں تو خطائیں چاہے کیسی ہی کیوں نہ ہوں وہ معاف کر دیتا ہے۔ اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، یحبہم ویحبونہ، وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ سورہ المائدہ 54۔ گناہ گار جب اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک، بڑی شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے، جس عرش کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہ آسمانوں، زمین اور کرسی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ عرش کا مالک ہونے سے مراد کہ وہ ساری مخلوقات سے عظیم ہے، بلند ہے اور اس کا مستقر وہ ہے جو ہر چیز سے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا، صاحب فضل اور عظمت والا ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اور شان و شوکت میں بڑا کہہ کر اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں گستاخیاں چھوڑ دیں ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے اس کو کر گزرنے والا ہے۔ پوری کائنات میں کسی کی بھی یہ طاقت نہیں کہ جس کام کا وہ ارادہ کر لے وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکے۔ وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کر گزرتا ہے، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں کہ وہ جو کچھ چاہے کر لے۔ اگر مخلوق کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے تو لازمی طور پر اس کے ارادے کے کچھ مددگار ہوتے ہیں اور کچھ اس سے روکنے والے بھی ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی روکنے والا۔ حل آتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے؟ لشکروں کی خبر سے مراد ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی خبر ہے کہ جب اللہ نے ارادہ کیا اور انہیں اپنی گرفت میں لیا تو کوئی نہیں بچا سکا۔ یعنی سرکش قوموں کے بارے میں خبر پہنچی ہے جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتی تھیں، انہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کی۔ فرعون اور سمود کا ذکر یہاں اس اعتبار سے کیا گیا کہ وہ دنیا میں کسی کو اپنے مقابلے کا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے انجام کو سامنے رکھ کر اللہ نے سمجھایا کہ دیکھ لو جو میں چاہوں کر سکتا ہوں۔ فرعون جسے اپنی حکومت، قوت اور لشکروں پر بڑا غرور تھا، اور سمود کی قوم جنہوں نے پہاڑ تراش کر گھر بنائے تھے، جو کہتے تھے کہ قوت میں ہم سے بڑھ کر کون ہے۔ انہوں نے کیسے گھمنڈ میں آ کر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ بل الذین کفروا، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا، فی تکذیب، وہی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کافر اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے پر کمر بستہ ہیں۔ فرعون اور سمود کے لشکر بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے، اور قریش مکہ تو قوت کے اعتبار سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کفر کرنے والوں کا اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ وہ سچائی کو تسلیم نہیں کرتے، اور جو سچ کو قبول نہیں کرتے وہ حق کو جھٹلاتے اور کفر کرتے ہیں۔
واللہ من ورائہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے محیط گھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، وہ کسی وقت بھی انہیں برے انجام تک پہنچا سکتا ہے، ان پر اپنے کیے کا وبال آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور قدرت سے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے، سورہ الفجر آیت 14۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ قرآن بڑی شان والا ہے۔ یہ لوگ جس قرآن کو جھٹلاتے ہیں وہ بڑی عظمت اور بڑی شان والا ہے، اللہ تعالیٰ کا لکھا اٹل ہے، اس کو جھٹلانے والے اپنی حرکت سے تباہ ہو سکتے ہیں۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لوح محفوظ میں ثبت کر رکھا ہے جس تک کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ قرآن ہر طرح کے رد و بدل سے، ترمیم اور تنسیخ سے پاک ہے۔ لوح محفوظ میں ہونے سے مراد ہے کہ وہ حفاظت میں ہے اور فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ البروج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔